یہ نہیں ہے کہ میں پیناما لیکس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. پورے پاکستان کے ایشوز اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس بلدیاتی نظام کو فعال نہیں. سرائیکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام چھپے حقائق میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, آج کا یہ جو میرا پروگرام ہے میرے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ضلع مظفر گڑھ کی جانی مانی شخصیت کے حامل ہیں, اور ان کی جو فیملی ہے وہ پچھلے 60 سالوں سے سیاسی اور سماجی خدمات سر انجام دیتی آ رہی ہے. اور میرا ان کے لیے ایک خاص کہنا ہے, میں ان کے لیے خاص کہتا ہوں کہ یہ ان کی جو فیملی ہے اور یہ جو ہیں یہ جو بھی کرتے ہیں اتنی شدت سے کرتے ہیں کہ ہر قدم اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے. آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ملک ارشد مشتاق کھلون صاحب, جو ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے UC90 جھلاری سے چیئرمین منتخب ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی. ملک صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. علی بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ کے چینل بول انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کروں گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نیشنل ہو چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو, یہ جو ہمارا ایریا ہے جس کو عرف عام جنوبی پنجاب کہتے ہیں, حالانکہ یہ کسی طرح سے بھی پنجاب کا جنوبی حصہ نہیں بنتا. ہم یہاں کے لوگ اور یہاں کی جتنی آبادی ہے, ٹوٹل آبادی, ہم لوگ اس کو سرائیکستان کہتے ہیں. سرائیکستان میں سے بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو کہ میڈیا پہ آ کے اس ایریا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے یہاں کی 8 کروڑ عوام کو موقع دیا ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار میڈیا پہ کر سکتے ہیں. جی بالکل, اور چھپے حقائق کی ٹیم اسے اپنا فریضہ سمجھتی ہے. ارشد بھائی, کیونکہ آپ کے والد نے مجھے بہت پیار دیا ہے, یہ میرا بہت ہی قابل عزت گھرانہ ہے, تو اس میں سوالات کی بھی لبرٹی چاہوں گا آپ سے کہ آپ مجھے سوالات کی لبرٹی دیں. تو ارشد بھائی, آپ کا ایک بہت بڑا سفر ہے, ایک اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹیکل لائف تک کا سفر. تو سب سے پہلے تو میں اور آپ کے اہلیان علاقہ اور ماشاءاللہ آپ کی اچھی فین فالوئنگز بھی ہے, وہ یہ جانیں گے آپ کا جو اسٹوڈنٹ لائف کا سفر تھا وہ کیسا رہا؟ دیکھیں جی, اسٹوڈنٹ لائف کا سفر میرا بہت اچھا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے جو میرے والد صاحب تھے وہ ان کو بہت ہی زیادہ شوق تھا کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی اولاد کو, ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کیا, تو وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے تھے. تو اس لیے اللہ کا کرم ہے, یہ صرف میرے والد کا ہی شوق ہے کہ میں یونیورسٹی آف لنڈن سے لا گریجویٹ ہوں. ماشاءاللہ. اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ لائف کا سفر ہے اس میں شاکر اکیڈمی, اس میں کافی سارے انسٹیٹیوٹ, سپیریئر اکیڈمی بھی آتے ہیں, تو وہ کس طرح آپ نے وہ سفر طے کیا, کتنے عرصے میں, کہاں تک؟ آپ یہ دیکھیں, مجھے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا ہے. میرا بچپن جو ہے وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے جن اکیڈمیز کا, بورڈنگ میں گزرا ہے. تو بورڈنگ میں کافی لوگ ہوتے ہیں, 2-3 ہزار لوگ ہوتے ہیں, پورے ملک سے, پوری کنٹری سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج لاہور GCU سے, وہاں سے گریجویشن کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد LLB یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB آنرز کی ڈگری لی ہے, لوکل LLB کی ہے. تو الحمدللہ ایک اچھا سفر تھا, مطلب سٹڈیز میں, کہ اللہ تعالیٰ نے, اور میں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہوا. ماشاءاللہ. لیکن آپ تو جتنے بھی کیڈٹ کالج ہیں, ناظرین ملک صاحب جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, یہ تمام کیڈٹ کالجز کے آپ نے پیپر بھی پاس کیے ہیں, پھر بھی آپ نے پاک آرمی کا رخت سفر کیوں نہیں کیا؟ میرا شروع سے ہی, کیونکہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں گھر میں والد صاحب کو دیکھتا تھا. میرے والد صاحب نے یہاں پہ وہ خدمت کرنے پہ زیادہ یقین رکھتے تھے, وہ سیاست سے ذرا ہٹ کے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں میرے جو دادا ابو تھے وہ 27 سال اس یونین کونسل کے چیئرمین رہے ہیں, وہ 1960 سے لے کر 1987 تک. اس کے بعد میرے والد صاحب بھی اس یونین کونسل میں 92-93 میں چیئرمین رہے ہیں. لیکن میرے والد صاحب وہ ذرا سماجی راستے کو زیادہ بہتر راستہ سمجھتے تھے, بجائے کہ اس پولیٹیکل جو ایک طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جائے, وہ پھر سوشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ پسند کرتے تھے. تو میں نے بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے, ان سے انسپائر ہوا ہوں, اور اس لیے جو میری سیاست کا سٹائل ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے, کیونکہ ہم خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں چینل پہ ہر بندہ کہہ دیتا ہے, کہنے اور کرنے میں فرق ہے. بس میرے تئیں جو بھی ہو سکتا ہے میں خدمت کرتا ہوں. یہ تو ہے, اس علاقے میں کافی بھونڈی سیاست کو بھی آپ نے ایک مات دی ہے.
नाज़रीन, पिछले 25-30 सालों से इस इलाके में भूंडी सियासत का एक राज था और मलिक साहबान ने मलिक अरशद मुश्ताक खुलम ने उसे मात दिया। मलिक साहब, फिर ये सियासी अंगड़ाई कैसे ली आपने? एक लंदन यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री और फिर सियासत में अंगड़ाई, ये कैसे? मैंने आपको जिस तरह बताया कि बचपन में जब हम आते थे छुट्टियों में, तो मैं बचपन से ही अपने वालिद साहब को फॉलो करता आया हूँ, उनको देखता आया हूँ। 2012 में उनकी अनटाइमली डेथ हो गई। उसके बाद फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था कि मैं यहाँ पे आके उनके नक्शे कदम पे चलूँ। बस 2012 से अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं, तो अपने वालिद साहब को उनको फॉलो करने की, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा मलिक साहब, आपके वालिद साहब, आपके फिर दादा मलिक हाजी मलिक अब्दुल्ला साहब, उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है। आप क्या समझते हैं जो आपकी सियासत है और उनकी सियासत है, उसमें कितना की फर्क आपको नजर आता है? जहां तक सियासत में फर्क की वजह, सियासत जो बेसिक्स है, बेसिक्स वही है। मैंने आपको बताया कि आप यहाँ के लोग हैं, देखिए हमारा जो एरिया है वो बहुत निगलेक्टेड एरिया है। इसके मसाइल अपर पंजाब से बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही मुख्तलिफ हैं। तो मैं आपको बताऊं, बेसिक चीज तो यही है कि लोगों की खिदमत करना। अब उसमें थोड़ा सा ये फर्क आ जाता है, मैंने आपको बताया क्योंकि वालिद साहब की वजह से मैंने तालीम हासिल की है, तो उस एजुकेशन का इस्तेमाल करके मुझे अपने दादा अबू से और वालिद साहब से बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। सिर्फ ये फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल, ये तो है। लेकिन मलिक साहब, आप अपना सियासी मंशूर क्या रखते हैं? सियासी मंशूर अली भाई, मैं एक बात आपको खुल कर बताऊं, ये जो हमारा एरिया है इसके मसाइल बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमारा जो एरिया है, यहाँ आप इसको ना पुलिस स्टेट कह सकते हैं। यहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं वो पुलिस के जरिए सियासत करते थे। और आप यहाँ पे देखें, अब ये देखें, आईडी कार्ड जो है, आईडी कार्ड एक बंदे का बेसिक बर्थ राइट है। जो भी बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में पैदा होता है उसका ये राइट है उसको आईडी कार्ड बना के दिया जाए। लेकिन आप ये देखें, ये अलमिया है हमारे एरिया का, यहाँ आईडी कार्ड बनाने पे वोट दिए जाते हैं। यहाँ पे आप ये देखें, नालियां, सड़कें, सोलंगे बनाने पे वोट दिए जाते हैं। अब आप ये देखें, FIR ये एक बेसिक राइट है। यहाँ अगर कोई भी मामला होता है, कोई भी वाक़या होता है, तो उसकी FIR दी जाए। आपके जो फादर मरहूम थे हाजी मुश्ताक अहमद खुलम साहब, उनका जो स्टाइल जो मेरे तज्जिए में आया कि वो जो उनके जो बाशिंदे थे, जो उनकी रियाया थी, वो उनका एक पैसा भी थाना कल्चर में खर्च नहीं करने देते थे। क्या उनके जाने के बाद क्या अब भी आप जब जाते हैं तब भी ऐसा ही होता है या आपको कुछ खर्च करना पड़ता है? अली भाई, जिस तरह मैंने अपने इंटरव्यू के स्टार्ट में ही आपको बताया है कि जो हमारा एरिया है, मैं पूरे सराकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये एक पुलिस स्टेट है। अब इसमें ये होता है कि अब आपने जिन लोगों का काम करना है कि आया उनसे खर्च करवाना है या अपनी जेब से ही कराना है। तो मेरे भाई, जिस तरह आपने खुद ही बताया है, हमने अपने वालिद साहब से यही चीज सीखी है और हमारे मुंतखब होने का भी मकसद यही है। जो भी खर्च होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम अपनी जेब से ही करते हैं। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है कि खर्च करना ही क्यों पड़े, क्योंकि थाने पे मेरिट मिलना, लोगों को इंसाफ मिलना, लोगों की सुनवाई होनी, ये बेसिक राइट है। लेकिन मलिक साहब, यहाँ पर जो वोट है, जो वोट कास्ट किया जाता है, वो जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, वो तो अवामी लोग, जो उनकी रियाया है, उनकी बेसिक नीड्स, सड़क, नालियां, ये मिनरल वाटर के प्लांट्स या व्हाट्सएवर जो कहकर ये बेसिक नीड्स को ये लोग ब्लैकमेल करके लोगों से वोट लेते हैं। तो आपके ख्याल में इस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में इसको कैसे तब्दील किया जाए? अली भाई, जिस तरह मैंने आपको अपने इंटरव्यू के शुरू वाले हिस्से में बताया है, ये हमारे ना सिर्फ हमारे सराकिस्तान का बल्कि पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक आप इस बल्दियाती निज़ाम को फाल नहीं करेंगे। अब इससे सिस्टम किस तरह ठीक होगा, लोगों के मसाइल किस तरह हल होंगे, आप ये देखें। अब मैं आपको इसी यूसी की एग्जांपल देता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ, मेरे अंडर अभी 6 काउंसलर्स मुंतखब हुए हैं, इसके बाद 2 औरतों ने मुंतखब होना है, एक आप ये देखें यूथ काउंसलर ने मुंतखब होना है, एक किसान ने मुंतखब होना है। तो इस यूनियन काउंसिल में से आप ये देखें कि 10-12 लोग इलेक्टेड आ जाते हैं। तो जब तक आप लोगों को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, एक बंदे के लिए किसी MLA को, MPA को या मिनिस्टर को उसको जाके पकड़ना, उससे पूछना, ये कदरे मुश्किल है। लेकिन एक काउंसलर को, एक चेयरमैन को, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ के हैं,
ان کو آکے لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانا یہ چیز زیادہ آسان ہے. تو اگر اب بلدیاتی نظام، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں بلدیاتی نظام کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. اب یہاں پہ ہوا ہے بلدیاتی الیکشن، ہم لوگ منتخب ہوئے ہیں، اب ہم لوگ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب فوراً ہی بلدیاتی اگر انتخاب جب ہماری ٹرم ختم ہوتی ہے کرا دیا جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں اگر ہم نے ان کی خدمت کی ہے تو یہ ہمیں موقع دیں گے، اگر نہیں کی تو ہمیں ریجیکٹ کر دیں گے. اسی طرح ہی اگر جو لوگ خدمت نہیں کریں گے وہ ریجیکٹ ہوتے جائیں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک سے واپس آتے ہی ملک صاحب سے ایک سوال آپ کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین پروگرام چھپے حقائق میں، اور آج میرے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب ملک ارشد مشتاق کھلونگ، چیئرمین UC جھلاری 90. ملک صاحب آپ کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کر گیا تھا کہ لوگ آپ کو کیوں منتخب کریں؟ لوگ خود سے انصاف کریں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ہر اس بندے کی بات کر رہا ہوں جن کو ان لوگوں نے، ہم نے، عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے. علی بھائی آپ ایک چیک لسٹ بنا لیں، آپ ایک پیپر لیں، ایک پین لیں، آپ اس میں لکھیں کہ جو آپ کا منتخب نمائندہ ہو اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. وہ پڑھا لکھا ہو، وہ آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو، وہ آپ کے مسائل کو سمجھتا ہو، وہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جذبہ رکھتا ہو، درد رکھتا ہو. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مجھے اپنی فیملی کی وجہ سے، اپنے دادا ابو، اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اور دوسرا ایجوکیشن اور سٹڈیز کی وجہ سے کافی کچھ میں نے سیکھا ہے. تو میں صرف اس کا یہی جواب دوں گا جس طرح ان لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے. میرا ٹینیور ابھی اختیارات بھی نہیں ملے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ جو ان کے لیڈران ہیں جن کو ہم لوگ لیڈر کہتے ہیں، پولیٹیکل پرسنالٹیز، وہ ان سے وعدے لیتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ بھائی سڑک بنوا کے دو گے، بھائی یہ کر کے دو گے تو ہم آپ کو وہ ووٹ دیں گے. کیا آپ کو شخصی طور پر لوگوں نے الیکٹ کیا ہے یا آپ سے بھی وعدے لیے گئے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا میرا یہ پہلا الیکشن تھا، مجھے ان روایتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے علاقے میں وہ ماشاءاللہ سے بڑھا ہے. مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے جس طرح اس گھر سے میں پڑھا لکھا ہوں، میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں، اسی طرح ہر گھر میں اب ایجوکیٹڈ لڑکے، نوجوان لڑکے ہیں. تو ان لوگوں میں اب کیا چیز کرنی ہے جو میں کر رہا ہوں، ان لوگوں میں سیاسی شعور کو اجاگر کرنا ہے. جب یہ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمارے بیسک رائٹس کیا ہے اور ہمارے نمائندوں نے کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جاتی جائیں گی. ملک صاحب پریس کانفرنس میں آپ PMLN کی تائید کرتے ہیں، تو پاناما لیکس پر آپ کا کیا خیال ہے؟ علی بھائی میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں. جو پاناما لیکس ہے، پاناما لیکس ضرور ایشو ہوگا، اس پہ جو بھی ہے میرٹ پہ یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، حق انصاف پہ بات ہونی چاہیے. لیکن بات یہی ہے کہ پاناما لیکس ہم لوگوں کا ایشو نہیں ہے، سرائکستان کا ایشو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں پاناما لیکس کا. آپ ایک PMLN کے ایک منتخب چیئرمین ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تائید بھی کرتے ہیں، تو یہ کیوں ایشو نہیں ہے؟ We should raise question on you, Mr. لیکن علی بھائی let me correct you، میں انڈیپینڈنٹ منتخب ہوا ہوں، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، میں سپورٹ PMLN کو کر رہا ہوں. اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں لوگوں کے کام کاج کرانے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ میری بات کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاناما لیکس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آپ یہ دیکھیں، آپ مجھ سے بیٹھ کے ایک UC چیئرمین سے پوچھ کے پاناما لیکس پہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن جس یونین کونسل میں لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، لوگ پیدا ہو گئے، ان کا ID کارڈ نہیں بن رہا، ان کا ڈومیسائل نہیں بن رہا، برتھ رائٹ کی چیزیں ان کو مل نہیں رہی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کی جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں مختلف اخبارات، بلکہ میں انالائز کر رہا تھا انٹرویو سے پہلے کہ کافی سارے اخبارات میں آپ PMLN نے جھال بچھا دیا، PMLN نے یہ کیا، PMLN نے وہ کیا. لیکن جو PMLN ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا جو آپ کا یعنی کہ بعد کا جو فیوچر ہے وہ ڈم اور بلم لگ رہا ہے؟ علی بھائی جو آپ نے میرے حوالے سے بات کی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، بالکل میں سپورٹ کر رہا ہوں. میری یونین کونسل ہے، آپ چلیں منتخب ہونے کے بعد اسی نون حکومت نے،
اسی نون حکومت کے منسٹر صاحب نے، آپ دیکھیں میں نے بہت کام کرائے ہوئے ہیں اپنے منتخب ہونے کے بعد، حالانکہ ضلع کی گورنمنٹ سے ہمیں کچھ نہیں ملا، تو نہیں ملے. میں یہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں نا، مجھے اختیارات نہیں ملے. کس بنا پر آپ کام کر رہے ہیں؟ یہی بتا رہا ہوں کہ اختیارات تو نہیں ملے، لیکن یہاں سے منتخب ہونے والے جو ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں ماشاءاللہ سے وہ صوبائی منسٹر ہیں، اور ایک ایم پی اے کی گرانٹ سے، ایک منسٹر کی گرانٹ سے ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، دیہی روڈز پروگرام ہے. آپ میری یونین کونسل میں چل کے دیکھیں، اس حکومت کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ریلیف ملا ہے. اب سڑکیں بنی ہیں یہاں پہ. اسی طرح جو ایم این اے صاحب ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں، ابھی حال ہی میں 26 بستیوں کی بجلی منظور کرا کے آیا ہوں. تو یہ چیزیں مطلب جہاں تک میرا سوال ہے اور اس علاقے کا سوال ہے، تو ہمارے جو مسائل ہیں کچھ حل نہ ہونے سے کچھ ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بہتر ہے. اچھا ملک صاحب، ماشاءاللہ ایک اچھے تجزیہ کار بھی ہیں آپ، تو آپ کے خیال میں ایک پارٹی ایک بندے کے لیے سود مند ہوتی ہے، یعنی کہ آپ جیسے پولیٹیکل ورکر کے لیے، یا پھر ایک گروپ سود مند ہوتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، جو ہمارا ایریا ہے، جو مطلب جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا سریکستان میں، یہاں پہ ابھی پارٹی جو کلچر ہے وہ اتنا پروان نہیں چڑھ سکا. یہاں پہ ہمارے ادھر لوکل گروپس ہوتے ہیں، اور میں جو ہے مطلب ہمارے سریکستان کے لیے، خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، یہاں پہ میں گروپس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. کس وجہ سے؟ کیونکہ جو گروپس ہیں، اب جس طرح ہمارا گروپ ہے، بخاری گروپ ہے، اس کے ہیڈ ہیں وہ اویلیبل ہیں ہر ٹائم، وہ اکاؤنٹیبل ہے، ہم جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح لوکل طور پہ اپنے گروپ کا سربراہ میں ہوں، میں بھی اکاؤنٹیبل ہوں. لوگ آ کے ہمیں پکڑ سکتے ہیں، ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ کو منتخب کیا، ہمارے کام نہیں ہو رہے. تو اس لیے ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. ہمارے کلچر کے لحاظ سے ہمیں بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی گروپ سوٹ کرتے ہیں. کیا آپ کی جو پالیٹکس کا انداز ہے اس میں جو مسائل ہیں وہ عوام کی دہلیز پر حل ہوتے ہیں، یا پھر ان کو ڈیرہ شاہی میں ضرور آنا پڑتا ہے؟ نہیں، عوام کی دہلیز پہ ہی ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا جو یونین کونسل ہے، آپ یہ دیکھیں، اس لیے تو میں بلدیاتی سسٹم کا بہت بڑا حامی ہوں. اب جو میری یونین کونسل ہے وہ 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہے. اب 6 حصوں میں ہر جگہ سے ایک کونسلر ہے. وہ کونسلر لوگوں کے مسائل دریافت کرتا ہے. کچھ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، بتاتا ہے وہ لوگوں کے مسائل، وہاں کا منتخب کونسلر جا کے انشاءاللہ لوگوں کے ان کے دہلیز پر ہی حل ہو رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ آپ چلیں میرے ساتھ، دیکھیں میری یونین کونسل کا، اس کا بہتر جواب آپ کو لوگ ہی دیں گے. ملک صاحب، جہاں تک سماج سیوا ہے تو کس قدر مطلب آپ کے جو فادر مرحوم تھے انہوں نے سماجی کام کیے اور آپ ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ علی بھائی، بحیثیت مسلمان میرے والد صاحب جو بھی کرتے تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے کرتے تھے. تو وہ چیزیں جو ثواب کی نیت سے کی جائیں ان کے بارے میں اب میں ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ خاص کر اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ یہ دیکھیں، عجیب اتفاق دیکھیں، ہمارے پھلن شریف پہ ایک جامع مسجد کی بہت زیادہ ضرورت تھی. میرے والد صاحب نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے آخری دنوں میں پتہ نہیں کیا ان کے دل میں ڈال دیا، تو انہوں نے ماشاءاللہ سے جامع مسجد بنوائی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اتفاق، جس دن جامع مسجد کمپلیٹ ہوئی ہے اسی دن میرے والد صاحب کی ان ٹائملی ڈیتھ ہوئی ہے، اور وہ اسی مسجد میں ان کو دفن کیا گیا ان کی وصیت کے مطابق اور لوگوں کی خواہش کے مطابق. پروردگار ان کو غریق رحمت کرے. اور چھپے حقائق کی ٹیم بھی وہاں پر چلتی ہے اور فاتحہ پڑھتی ہے. فارم ہاؤس سے 2 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم پہنچے ان کے والد ملک مشتاق احمد کھلونگ کی آرام گاہ پر اور فاتحہ پڑھا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس جامع مسجد کے پیش امام مولانا حافظ محمد جہانگیر احمد صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ مرحوم ملک مشتاق احمد کھلونگ صاحب کس طرح کی شخصیت کے حامل تھے. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کس طرح کی شخصیت کے حامل تھے؟ ماشاءاللہ حاجی قبلہ مشتاق احمد صاحب بہت بڑے اچھے اور معزز انسان تھے، اچھے تھے. اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ ہمت قوت دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنوایا. اور ماشاءاللہ بہت ہی بہترین یعنی کہ انداز سے وہ اللہ کا نظام چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا گھر بنوا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بس جب مسجد پائے تکمیل تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے یعنی پیار کی وجہ سے انہیں سنبھال دیا. تو اللہ تعالیٰ مزید انہیں
जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात अता फरमाए। मस्जिद के चंदा के सिलसिले में इस तरह भी सुनने को आया है कि मलिक साहब खुद एक एक दुकान पे जाते थे और मस्जिद का चंदा लेते थे, आप भी उनके साथ उस रविश में शरीक-ए-कार होते थे? जी, बस वो इमाम की हैसियत से तो हाजी साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारा साथ दिया, अल्लाह ताला का घर बनवाया और मुझे उन्होंने कहा है कि हमारा ये हमेशा से इमाम यही रहेगा और हमारा प्यारा बेटा है, और मुझे बेटे के नाम से पुकारते थे। फातिहा पढ़ने के बाद दोबारा फार्म हाउस पहुंचे। वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं चेयरमैन जनाब अरशद मुश्ताक खुलुंग साहब। जनाब, अब ईद का मौका है मलिक साहब, तो आपकी कैसी तैयारियां हैं ईद के हवाले से? अपने अहलियान इलाका के लिए आपने क्या किया है? देखें मेरे भाई, जिस तरह ये बड़ी ईद है तो ईद कुर्बा है, हमने अपनी यूनियन काउंसिल में जगह मख्तस कर दी हैं स्लॉटर के लिए, क्योंकि इस चीज़ से जो मतलब ईद जब गुजर जाती है तब ये गंदगी ताफुन ये लोगों के लिए बीमारियां पैदा करता है। इसलिए हमने यहाँ के मतलब PMO साहब से शुरू से ही रब्ता रखा है। हमने अपनी यूनियन काउंसिल में काफ़ी सारी अलहदा से जगह बना दी हैं जहाँ पे लोग इंशाल्लाह आराम से कुर्बानी कर सकेंगे। और अपने इलाके के लोगों से आप क्या तवक्को करते हैं ईद कुर्बान के मौका पर? देखें, जिस तरह ये ईद कुर्बानी का दर्स देती है, इसी तरह हम लोगों में जो अपनाइयत है, जो रिश्ते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो बड़ी ईद के हवाले से मैं लोगों से यही तवक्को रखता हूँ कि जिस तरह ये ईद हमें इसार और कुर्बानी का दर्स देती है, आप लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। बहुत अच्छे। और मलिक साहब, एक बोल इंटरनेशनल की तवसत से और छुपे हक़ाइक़ की टीम की तवसत से आप पाकिस्तानी कौम और खसूसन फिर से मैं वही उसी बात पे आऊँगा कि अपने अहलियाने हल्का के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज जिस तरह मैंने पहले कहा है, एक तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस ईद का मकसद ही यही है कि हम एक दूसरे के लिए इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। दूसरा, आपने इस एरिया के इशू से मुतल्लिक पूछा है, तो यहाँ पे हेड पंजनद बहुत ही मशहूर जगह है। साल से यहाँ पे वन व्हीलिंग की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, लोग मतलब मौत के मुंह में चले जाते हैं और जो बच जाते हैं वो माजूर हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन ऐसी खुशी ना मनाएं जिसमें उनका भी नुकसान, उनकी फैमिली का भी नुकसान। जी बिल्कुल। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।